بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مثال گردان ابواب۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے مثال کے تمام قواعد پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم مثال سے متعلقہ گردانے اور اس کے ساتھ کچھ مشہور ابواب جو مثال سے آتے ہیں ان کو جانیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثال کی گردانیں وہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو۔ سب سے پہلے مثال واوی کی شرف صغیر لکھی گئی ہے۔ باب ضرب یضرب سے مادہ ہے وعد یعد وعدا، وعدہ کرنا۔ صرف صغیر وعد یعد وعدا وعدة فهو واعد، ووعد يوعد وعدا وعدة فذاك موعود، ما وعد ما وعد، لم يعد لم يوعد، لا يعد لا يوعد، لن يعد لن يوعد، ليعدن ليوعدن ليعدن ليوعدن۔ الأمر منه عد لتوعد، ليعد ليوعد، عدن لتوعدن، ليعدن ليوعدن، عدن لتوعدن، ليعدن ليوعدن۔ والنهي عنه لا تعد لا توعد، لا يعد لا يوعد، لا تعدن لا توعدن، لا يعدن لا يوعدن، لا تعدن لا توعدن، لا يعدن لا يوعدن۔ الظرف منه موعد، والآلة منه ميعاد ميعدة ميعاد، وأفعل التفضيل المذكر منه أوعد، والمؤنث منه وعدا۔ صرف صغیر کے اندر ہر گردان کا پہلا صیغہ لکھا گیا ہے، آپ نے اس سے مکمل گردان پڑھنی ہے۔ ماضی، مضارع، امر، نہی اور اس میں فاعل، آلہ، ظرف، یہ تمام کی تمام جتنی گردانیں ہیں ان کا صرف پہلا صیغہ لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو مکمل طور پہ پڑھنا ہے۔ ماضی کی گردان میں مثال کے طور پر پڑھ لیتا ہوں، اور پھر دیگر گردانیں وہ آپ نے خود ہی پڑھ لینی ہے، چونکہ ہم صحیح کے ابواب کے اندر تفصیلاً ان گردانوں کو پڑھ چکے ہیں۔ تو وعدہ سے ماضی ہے، وعدہ وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا، وعدتا وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدت وعدنا۔ اسی طریقے سے آپ نے مضارع کی گردان پڑھنی ہے، امر نہیں کی گردانیں پڑھنی ہے، مثبت منفی اور نفی جہت بلم، نفی جہت بلن اور نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ اور دیگر جتنی گردانیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آئیے اب مثال یائی سے صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں۔ مثال یائی باب ضرب یضرب اور مادہ یا معنی یمین یمنن، دائیں طرف لے جانا۔ صرف صغیر یا معنی یمین یمنن فہو یامن، ویمین یومن یمنن فذاک میمون، ما یمن ما یمن، لم یمن لم یومن، لا یمن لا یومن، لن یمن لن یومن، لیمنن لیومنن لیمنن لیومنن۔ الامر منه ایمن لتومن، لیمن لیومن، ایمنن لتومنن، لیمنن لیومنن، ایمنن لتومنن، لیمنن لیومنن۔ والنهي عنه لا تیمن لا تومن، لا یمن لا یومن، لا تیمنن لا تومنن، لا یمنن لا یومنن، لا تیمنن لا تومنن، لا یمنن لا یومنن۔ والظرف منه میمن، والآلة منه میمن میمنة میمان، وأفعل التفضيل المذكر منه أيمن، والمؤنث منه يمنى۔ تو یہ تھی مکمل گردان مثال یائی سے۔ اس کو آپ تفصیل کے ساتھ ہر گردان کے صیغے کو لے کے مکمل اس کی گردان پڑھ لیں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ابواب کی طرف۔ ابواب مثال واوی یعنی معتل الفا۔ مثال واوی کے پہلے ابواب پڑھ لیتے ہیں۔ ابواب ثلاثی مجرد۔ باب ضرب یضرب سے وعد یعد وعدا، وعدہ کرنا۔ باب سمع یسمع سے
وجل یوجل وجلاً ڈرنا. با فتح یفتح سے وضع یضع وضعا رکھنا. باب کرم یکرم سے وسم یوسم وسامتاً خوبصورت ہونا. باب حسب یحسب سے وریم یریم ورمن سوجنا. مثال واوی ابواب ثلاثی مزید فی. پہلے ابواب ثلاثی مجرد، اب ابواب ثلاثی مزید فی. باب افعال اوعد یوعد ایعادا. باب تفعیل وحد یوحد توحیدا یکتا کہنا. باب مفعال واظب یواظب مواظبتا پابندی کرنا. باب تفاعل توکل یتوکل توکلا بھروسہ کرنا. باب تفاعل توافق یتوافق توافقا ایک دوسرے کے موافق ہونا. باب افتعال اتقاد یتقد اتقادا بھڑکنا. باب استفعال استوعب یستوعب استیعابا احاطہ کرنا. تو جن ابواب سے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی مثال واوی آ سکتا تھا وہ ابواب آپ کے سامنے پڑھ دیے، اور بطور مثال کے ایک ایک مادہ بھی وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. اب بڑھتے ہیں مثال یائی کی طرف. ابواب مثال یائی یعنی معتل الفا، ابواب ثلاثی مجرد. ضرب یضرب سے یمن یمن یمنن، اور سمع یسمع سے یبس ییبس یبسن، اور فتح یفتح سے یفخ ییفخ یفخن، اور کرم یکرم سے یمون ییمن یمنن، اور حسب یحسب سے یبس ییبس یبسن. یہ مادے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ان سب کے معانی ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ثلاثی مزید فی ابواب بھی دیکھ لیتے ہیں. ابواب ثلاثی مزید فی یعنی مثال یائی سے آنے والے ثلاثی مزید فی کے ابواب. باب افعال جیسے ایقان یوقن ایقانا یقین کرنا. باب تفعیل یسر ییسر تیسیرا آسان کرنا. باب مفعل یاسر ییاسر میاسرتا باہم آسانی کرنا. باب تفاعل تیسر یتیسر تیسرا آسان ہونا. باب تفاعل تیامن یتیامن تیامنا دائیں طرف سے شروع کرنا. باب افتعال اتسر یتسر اتسارا جوا کھیلنا. باب استفعال استیسر یستیسر استیسارا آسان ہونا. تو یہ تھے ابواب ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے جو مثال یائی سے آتے ہیں. تو ان ابواب کے ساتھ مثال کی غرض سے ایک ایک فعل ایک ایک مادہ سامنے لکھ دیا گیا ہے جو آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی اور اس کا معنی بھی موجود ہے. ان ابواب کو یاد کر لیجئے اور ان کی گردانوں کو دہرا کر مثال واوی اور مثال یائی کی گردانوں کو ذہن میں راسخ کر لیجئے تاکہ قواعد بھی آپ کو یاد رہیں اور گردانوں کا استعمال بھی آپ کو آتا رہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور ان ابواب سے آپ انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. افعال اور اسماء کی تعیین کریں اور ابواب اور جاری شدہ قواعد کی پہچان کریں. یعنی آنے والی مثالوں کے اندر افعال اور اسماء کو جدا جدا کریں اور پھر وہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے یہ آپ نے پہچان کرنی ہے. میں آپ کے سامنے ان مثالوں کو پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اس کے بعد اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وسع كرسيه السماوات والأرض. یہ چند مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نے ان کے اندر افعال اور اسماء کی تعیین کرتے ہوئے ابواب اور جاری شدہ قواعد کی بھی تعیین کرنی ہے. تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے اور جو محموز کے بعد مثال کا بیان چل رہا تھا وہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا.
اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اجوف پڑھیں گے اور اجوف سے متعلقہ قواعد اور اس کی گردانوں کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سیکھنا اور سکھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔